دلیب ناظرین، عمران خان کی ایک لائن نے افغانستان کے لیے پاکستان کی پوری فورن پالیسی کو تو واضح کر دیا، لیکن ایک لائن بھی سیٹ کر دی خاص طور پہ ان قوتوں کے لیے جو اس وقت ٹرینڈ بنا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ پاکستان افغانستان کے اندر دہشت گردی کے عناصر کو جو ہے وہ ہوا دے رہا ہے۔ یہ بڑی الارمنگ صورتحال ہے۔ اس وقت تین اہم ترین ایشوز ہیں افغانستان کو لے کر۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ساتھ افغانستان کی جو حکومت ہے وہ کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے۔ جو کنٹرول ہے وہ طالبان کے حصے میں جا رہا ہے۔ آج بھی بڑی تعداد میں سرنڈر کیا افغانستان کی جو نیشنل آرمی ہے، اس نے طالبان کے ہاتھوں ان کے آگے ہتھیار پھینکے، اور وہ بڑی تعداد میں ویڈیو میں اس کے ساتھ اٹیچ کروں گا، وہ آپ دیکھ سکیں گے کہ کیا صورتحال ہے، اور ہر گزرتا لمحہ اشرف غنی کی حکومت کے لیے تباہ کن ثابت ہو رہا ہے۔ لیکن ایسے وقت میں پاکستان کی طرف سے طالبان کی حمایت میں بیان آنا، اور خاص طور پہ عمران خان کی طرف سے یہ بیان آنا کہ ہم افغانستان کے خلاف اپنی کوئی زمین بھی استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، اس کے بعد کیا صورتحال پیدا ہو رہی ہے افغانستان کے اندر؟ کیوں یہ حالات، مجھے یہ لگ رہا ہے، یہ فیلنگز آ رہی ہیں کہ شاید عین وقت پہ امریکہ اور طالبان کے درمیان جو ہوا معاہدہ ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے، وہ معاہدہ واپس ہو سکتا ہے، اور افغانستان کے اندر اگر ایک سول وار جو شروع ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ پاکستان پہ بھی آ سکتا ہے۔ اس سارے سینیریو کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے آپ کو صرف یہ باٹم لائن سمجھنی ہوگی کہ پاکستان طالبان کے ساتھ کس لیول پہ آن بورڈ ہے۔ آج شاہ محمود قریشی یہ کہتے ہیں کہ اگر افغانستان کے اندر امن جو کا قیام ہے وہ عمل میں لانا ہے تو اس میں اس کی ذمہ داری صرف اور صرف پاکستان پہ نہیں ڈالی جا سکتی۔ پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو بری صورتحال ہے، جو افغانستان کے اندر سول وار چل رہی ہے، یا اس کا سارا ملبہ بھی طالبان پہ نہیں ڈالا جا سکتا، یعنی کہ صرف طالبان کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ یہ وہ بیان ہے جس سے آپ کو یہ لائنز سیدھی آپ کو نظر آتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ طالبان کو لے کر شاید ایک ون ون سچویشن کنسیڈر کر رہا ہے۔ شاید یہ ایک دونوں فریقوں کے لیے ایک بڑی اچھی صورتحال ہوگی، چونکہ جو طالبان کی حکومت آنے کے بعد یہ چیز تو پورے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ طالبان افغانستان کی کوئی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ طالبان کے جو بہت سارے فیکٹرز ہیں اس کو آپ اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک بنیادی سا کلیہ سمجھ لیں۔ ایک افغانستان کے اندر سپانسرڈ ٹیررزم ہے۔ سپانسرڈ ٹیررزم کا یہ مطلب ہے کہ جو مختلف آؤٹ لیٹس ہیں، جو چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں جن کو سی آئی اے سپانسر کرتی ہے، جن کو را سپانسرڈ کرتی ہے، را اور سی آئی اے افغانستان کی جو نیشنل گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ مل کے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ پروجیکٹ بناتے ہیں، جس کے ذریعے وہ پاکستان کے اندر بھی لوگوں کو لانچ کرتے تھے۔ ایک وہ فیکٹر ہے، ایک وہ بنیادی فیکٹر ہے طالبان کا جو سال ہر سال سے لڑ رہا ہے امریکہ کے خلاف، جو سال ہر سال سے افغانستان کی حکومت کے خلاف لڑ رہا ہے۔ وہ فیکٹر کبھی بھی پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتا۔ آئی ایم شور کہ پاکستان کی ضرور کوئی بیک ڈور ایسے چینل ضرور چل رہے ہوں گے کہ اگر فال آف کابل ہو جاتا ہے، کابل کی حکومت اگر اشرف غنی سے گر جاتی ہے تو اس سینیریو میں پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہوں گے، پاکستان طالبان کو کیسے لے کر آگے بڑھے گا۔ میرے جو سورسز ہیں انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ میں نے کہا تھا چائنا کا کیا موقف ہوگا طالبان کی اگر گورنمنٹ بن جاتی ہے، تو کہتے ہیں چائنا آلریڈی طالبان کے ساتھ جو ہے وہ ایک پیج پہ ہے۔ تو پاکستان نے تو اپنے آپ کو سیکیور کر لیا۔ جو اس وقت لوگ ایک فالس پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں کہ افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے ہاتھوں اس وقت تباہ و برباد ہو رہا ہے، اور رپورٹ کر رہے ہیں ٹویٹر پہ ٹرینڈز بنائے جا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو اس پروسیس کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ یہ سارے کے سارے انڈین لابی کا حصہ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ افغانستان کے اندر یا افغانستان کے جو لوکل ہیں یا طالبان کے جو گروہ ہیں ان کے اندر پاکستان کے لیے کوئی اچھی جو ہے وہ رائے ان کے دلوں میں قائم ہو۔ یہ وہی محب اللہ ٹائپ بیوقوف اور انتہائی سٹوپڈ قسم کے لوگ ہیں جو کسی کا ماؤتھ پیس بنے ہوئے، جو ہمیشہ یہ بولتے ہیں کہ سب کے پیچھے پاکستان ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آج شاہ محمود قریشی کا یہ کہنا ہے کہ طالبان کے اوپر ساری ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی، اور پھر خاص طور پہ عمران خان کا یہ کہنا کہ ہم افغانستان کی سرزمین کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، اپنی زمین کو ہم کوئی اڈا نہیں دیں گے، یہ ایک لائن ہے، ایک باٹم لائن ہے کہ پاکستان کی یہاں فورن پالیسی کہاں ہے اور پاکستان یہاں کہاں سٹینڈ کر رہا ہے۔ یا اس سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں کہ جہاں سے اب یہ انفارمیشن آنا شروع ہو گئی ہے کہ طالبان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا امریکہ کا وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ ناظرین، اس کی بہت ساری وجہ ہیں۔
ایک وجہ تو یہ ہے امریکہ ابھی پوری طریقے سے افغانستان سے نکلا بھی نہیں ہے، اور افغانستان کا تقریباً 70% ایریا طالبان کے قبضہ میں چلا گیا ہے۔ ہر دن میں اپڈیٹس وہاں سے لے رہا ہوں، جو اس سے اتنی حیران کن چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ لوگ جو لوکل ہیں وہاں کے، وہ بھی بلیو نہیں کرتے کہ اس تیزی کے ساتھ طالبان جو ہے وہ موو کر رہے ہیں، اور جو افغانستان کی نیشنل آرمی ہے ان کے آگے سرنڈر کر رہی ہے، ان کے آگے ہتھیار پھینک رہی ہے۔ جگہ جگہ قلعوں پہ، جگہ جگہ شوگر ملوں پہ بھی آج جو ہے وہ ہم نے دیکھا ایک فوٹیجز آئی ہوئی تھی، اس پہ طالبان جو ہے وہ اندر چلے گئے، اور ایک فوٹیج میں نے دیکھا بے شمار فوجی ان کے لیٹے ہوئے، وہ فوٹو آپ اس ویڈیو کے اندر بھی دیکھیں گے، وہ ان کو بالکل لٹائے ہوئے اور ان کے آگے سرنڈر کر رہے ہیں۔ تو کوئی لوکل آبادی کی طرف سے اس طرح سے مزاحمت نہیں ہے طالبان کو، اور وہ جو فوٹیجز آ رہی ہیں جس میں طالبان نے بہت سارے فوجیوں کو کیپچر کیا، وہ بھی بڑی ہنسی خوشی کی فوٹیجز ہیں، اس میں بھی کوئی مار کٹائی نہیں ہو رہی ہے۔ تو شاید اب لوکل جو لوگ ہیں ان کی طرف سے مزاحمت کا نہ آنا، اور وہاں کی جو نیشنل آرمی ہے اس کو بھی اس چیز کا ادراک ہو گیا کہ طالبان اب ایک حقیقت ہے، ان کے ساتھ لڑائی نہیں ہو سکتی، اب بہتری اسی میں ہے کہ ان کو تسلیم کر لیا جائے۔ تو ہر جہاں جہاں ان کی رسائی ہو رہی ہے، جہاں جہاں وہ پہنچ رہے ہیں تو لوگ ان کو ویلکم کر رہے ہیں، وہاں وہ شریعت کا نعرہ لگا رہے ہیں، لوگوں کو اس کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اور یہ تو ایک کلیئر کٹ امریکہ کے لیے ایک چیلنجنگ ہے، کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ آپ ابھی امریکہ یہاں سے خود گیا بھی نہیں ہے، اور دوبارہ سے اس افغانستان کو طالبان کے ہاتھوں میں دے دیا، ان طالبان کو جن کو انہوں نے دہشت گرد کہا تھا۔ تو شاید لگتا ہے امریکہ آخر پہ ٹوسٹ لے لے، جب ان کو پاکستان بھی اڈے نہیں دے گا، اور ان کو اس پورے اس جیوگرافی میں ان کو کوئی ایسا ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ اب ان کو ٹھکانہ کیوں چاہیے، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ ٹھکانہ امریکہ کو افغانستان کے اندر امن بحال کرنے کے لیے نہیں چاہیے، امریکہ کو ٹھکانہ صرف اور صرف اس لیے چاہیے کہ ان کی رسائی افغانستان کے اندر رہے، ان کی بدماشی رہے۔ اور وہ آج میں نے اس کو اور تھوڑا سا میچور کیا، امریکہ یہ چاہتا ہے ناظرین کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ نے کچھ نہ کچھ آؤٹ لیٹس جو ہیں وہ ان کو برقرار رکھے افغانستان کے اندر۔ وہ رسد بھی ہو سکتی ہے، وہ داعش کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، وہ تحریک طالبان پاکستان جس کو کہا جاتا ہے، جو انتہائی سپانسرڈ گروہ ہے، جو پاکستان کے اندر خون ریزی کرتا ہے، اس کی بھی کوئی نئی برانچ ہو سکتی ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ سارے کے سارے سپانسرڈ لوگوں کو وہاں مینٹین رکھے، ان کے ذریعے جو ہے وہ تلخیاں پیدا کرے، ان کے ذریعے دہشت گردی کرائے، ان کے ذریعے دہشت گرد عناصر کو جو ہے وہ پروموٹ کرے۔ تو امریکہ کو صرف ایک ٹھکانہ چاہیے۔ تو امریکہ اگر اس ٹھکانے میں فلاپ ہو جاتا ہے، اگر ان کو وہ ٹھکانہ بھی نہیں ملتا، پاکستان بھی ان کو رسائی نہیں دیتا، تو پھر شاید وہ آخر پہ یہ کہہ دے کہ یہ معاہدہ ہم کینسل کر رہے ہیں، طالبان جو ہے وہ افغانستان کے اندر قبضہ کر رہے ہیں، اور وہ اس کی وہ کوئی بھی وضاحت دے سکتا ہے، اس کا وہ کوئی بھی بیانیہ گھڑ سکتا ہے، اس کے لیے وہ کوئی بھی ایک نئی لاجک جو ہے وہ تیار کر سکتا ہے۔ تو اس سینیریو میں شاید یہ معاہدہ پھر خطرے میں پڑ جائے، اور پھر مزید تباہی آئے اور مزید خانہ جنگی آئے۔ لیکن دوسرے سینیریو میں یہ کہ ممکن ہے شاید حالات ٹھیک ہو جائیں۔ حالات اس لیے ٹھیک ہو جائیں کہ جو لوکل لوگ ہیں ان کی طرف سے طالبان کو کوئی اتنی بڑی سخت مزاحمت کا سامنا نہیں ہے۔ طالبان جیسے جیسے پیش قدمی کر رہے ہیں تو ان کو سب کچھ جو ہے وہ کنکر ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، سب کچھ پلیٹ پہ رکھا ہوا مل رہا ہے۔ بہت کم جگہوں پہ ان کی فائٹ ہوتی ہے افغان نیشنل فورسز کے آگے، اور ان کو آسانی سے ساری چیزیں مل رہی ہیں۔ لیکن ایک جو سب سے زبردست بات ہے اس سارے سینیریو میں، وہ یہ ہے کہ افغانستان کے حالات جو بھی ہوں، پاکستان کی جو کلیئر کٹ پالیسی لائن ہے اس سے بہت سارے لوگوں کے منہ بھی بند ہو گئے، اور بہت سارے شکوک و شبہات جو اٹھ رہے تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔